دوسرا سیموئل اس کا نامہ باب اور اس کی پہلی 7 آیات کو ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے، پھر داؤد نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ اور ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا، اسے داؤد کے پاس بلا لائے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تو زیبا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تیرا بندہ وہی ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا، دیکھ، وہ لود بار میں امیل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے۔ سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لود بار سے امیل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اسے بلوا لیا۔ اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا مفیبوست داؤد کے پاس آیا اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ تب داؤد نے کہا، مفیبوست؟ اس نے جواب دیا، تیرا بندہ حاضر ہے۔ 7ویں آیت کو غور سے سنیے گا، لکھا ہے، داؤد نے اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا، اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا، اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، دوسری جنگ عظیم، سیکنڈ ورلڈ وار، پاکستان بننے سے 2 سال پہلے ختم ہوئی، 1947 میں۔ جرمن جو حکومت تھی یہ برطانیہ پر، لندن پر بمباری کر رہی تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ شہروں سے لوگوں کو ٹرین پر بٹھاتے اور شہر سے باہر نکالتے، تاکہ اگر وہ شہر پر بمباری کرتے ہیں تو شہروں میں لوگ محفوظ رہیں، اور ان کو باہر ویران مقاموں میں لے جاتے۔ ایک ٹرین میں پورا ڈبہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، سارے لوگ خوف زدہ تھے، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ کیا ہوگا۔ موت بالکل ان کو سامنے نظر آ رہی تھی کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہم مطلب ایک راکٹ، ایک بم یا کوئی بھی ایسا بارودی مواد ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ ایسے میں ایک ڈبے کے اندر ایک بچہ وہ کھیل رہا تھا، وہ کبھی بھاگ کے ادھر جاتا، کبھی بھاگ کے ادھر جاتا، وہ بڑا انجوائے کر رہا تھا وہاں پر، اس کو کوئی فکر نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اور لوگوں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو سارے خوف زدہ ہیں، سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور آپ کو کوئی ڈر نہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے؟ اس نے کہا نو۔ انہوں نے پوچھا وائے، کیوں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ میرا باپ ٹرین چلا رہا ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو ٹرین چلا رہا ہے وہ میرا باپ ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس چھوٹے لڑکے کا یہ فکرہ اتنا مشہور ہوا کہ اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی بعد میں، کہ میرا باپ وہ ٹرین چلا رہا ہے، اس لیے مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ با حفاظت مجھے یہاں سے
نکال لے گا۔ آج جس مضمون پر ہم خدا کے مقدس پاک کلام کو سننے کو ہیں وہ ہے خدا کی بطور باپ ہم سے محبت۔ اس زندگی کے سفر میں بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار حالات و واقعات ایسے بنتے ہیں، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس چھوٹے بچے کا سا ایمان ہمارے اندر ہو جس کو یہ پتا تھا کہ میرا باپ چلا رہا ہے، اور اگر ہم اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن اور دل و دماغ میں رکھیں کہ میرا باپ ہے، میرا آسمانی باپ ہے جو میری زندگی کی گاڑی کو چلا رہا ہے، اور چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ ہے اس لیے وہ مجھے باحفاظت ان ہر طرح کے برے حالات سے نکال کر پار کرے گا۔ جو حوالہ ہم نے کتاب مقدس بائبل میں سے تلاوت کیا ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو داؤد کی ایک بڑی اہم صفت اور خوبی کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہاں پر جتنے کردار ہم نے پڑھے ہیں، نام سنے ہیں، ایک داؤد، دوسرا نام ہم نے کون سے سنا ہے زیادہ؟ یونتن، ایک اور نام زیبا، ایک اور نام ساؤل۔ یہ چار نام ہم نے اس میں بار بار پڑھے ہیں۔ آپ کو پتا داؤد کا اور ساؤل کا کیا تعلق تھا؟ یہ شروع میں تو پہلے تو بڑے ان کی بڑی دوستی تھی۔ دوستی یہ تھی کہ جب ساؤل کو بری رست آتی تھی تو داؤد آ کر میوزک پلے کرتا تھا اور ساؤل کو اس سے بڑا سکون ملتا تھا۔ ساؤل پہلا بادشاہ تھا اور یہی وہ شخص تھا جس نے داؤد کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ اور جاتی جولیت سے جنگ لڑو۔ لیکن جب داؤد پاپولر زیادہ ہوا اور داؤد کی زیادہ تعریف ہونے لگی تو جیلسی میں آ کر یہ داؤد کا مخالف ہو گیا اور اس نے داؤد کو مروانا چاہا۔ ایسے میں کہ جب وقت کا بادشاہ، وقت کا حاکم ساؤل داؤد کا دشمن ہو گیا تو ساؤل ہی کے ایک بیٹے نے اس کو بچایا، اس کا نام یونتن، جس کا ذکر ہمیں پہلے سیموئیل میں ملتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ داؤد یونتن کے پاس جا کر چھپ گیا اور داؤد نے ساری بات اس کو بتائی کہ تیرا باپ بیسیکلی میرا دشمن ہو چکا ہے اور وہ مجھے مروانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر ایک دعوت ساؤل کے گھر میں تھی۔ داؤد نے کہا یونتن کو کہ جاؤ اور وہاں پر اپنے باپ کا جو رویہ ہے یا جو سوچ ہے میرے بارے میں آپ جان جاؤ گے، دیکھ لو گے۔ اور وہاں پر یونتن کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعی ساؤل بادشاہ جو ہے یہ داؤد کا دشمن ہے اور داؤد کو ہلاک کروانا چاہتا ہے۔ سو یونتن نے اپنے باپ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس نے داؤد کا ساتھ دیا، داؤد کو چھپایا اور داؤد کو وہاں پر سے بھاگنے میں بھی ہیلپ کی۔ اب داؤد ایک ایسا شخص تھا جس نے اس نیکی کو یاد رکھا ہوا تھا کہ کسی نے میرے ساتھ نیکی کی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ساؤل اور اس کے بیٹے فلسطینیوں کے ساتھ جنگ میں مارے گئے۔ داؤد یہودا کا بادشاہ بن گیا۔ جب وہ تخت پر بیٹھ گیا، جب وہ حکومت کے سارے انتظامات کو سنبھالنے لگا تو وہ بھولا نہیں تھا کہ یونتن نے کیا مہربانی مجھ پر کی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ساؤل کی فیملی میں سے اور بالخصوص یونتن کی خاطر، ساؤل تو دشمن تھا لیکن اس کا بیٹا یونتن چونکہ میرا دوست بھی تھا، اس نے میری مشکل وقت میں مدد بھی کی تھی، مجھ پر مہربانی کی تھی، نیکی کی تھی، تو کیا اس فیملی میں سے کوئی ایک شخص، کوئی دو، کوئی نہ کوئی تو بچا ہوگا، اور اگر کوئی بچا ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں تاکہ اب جب میں اختیار میں ہوں، میرے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، تو میں کیا کروں کہ میں یونتن کی خاطر اس پر مہربانی کروں، کیونکہ اس نے مجھ پر مہربانی کی تھی۔ اب میرے پاس وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کے خاندان پر مہربانی کروں،
وہ کہ جنگ میں ساؤل اس کے بیٹے مارے گئے، لیکن اگر کوئی ایک آدھ بچا ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ سو انہوں نے کہا جی ایک خادم ہے، اس نے کہا چلیں اس کو بلا لائیں۔ جب وہ خادم جس کا نام زیبا ہے وہ آیا تو اس نے، چونکہ وہ گھر کا ملازم تھا، گھریلو ملازم تھا، اس نے کہا کہ کیا کوئی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر خدا کی سی مہربانی کروں؟ اس نے کہا ہاں، ساؤل کا پوتا یونتن کا بیٹا مفیبوست بچ گیا ہے۔ اب مفیبوست کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ فزیکلی ڈسیبل تھا۔ یہ کیا تھا؟ لنگڑا تھا۔ اور جب ہم اس باب کے آخر میں دیکھتے ہیں، آخری آیت کو، نامہ باب کی 13ویں آیت کے آخری حصے میں، تو یہاں پر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا، صرف ایک ہی نہیں، وہ دونوں پاؤں اس کے کمزور تھے اور وہ چل نہیں سکتا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک ٹانگ سے کمزور ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طور سے چل لیتا ہے، یہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا، یہ بالکل ہی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو آپ میرے پاس لے کر آئیں۔ پتہ چلا جی وہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں پر بھی رہتا ہے، جس بھی علاقے میں جس کے بھی گھر پہ رہ رہا ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب مفیبوست کو اس کے پاس لایا گیا تو داؤد نے 3 خاص باتیں اس کے ساتھ کی۔ 3 خاص باتیں اس نے کہا کہ مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا۔ پہلی بات اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ تجھ پر مہربانی کروں گا۔ اب یہ ساؤل کا جو اس کا جانی دشمن تھا، یہ اس کا پوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری خوشی میں خوش نہیں ہیں، وہ لوگ جو ہمیں آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ لوگ جو ہماری نعمتوں کے بارے میں، ہمارے ٹیلنٹس کے بارے میں جیلسی کا شکار ہیں، حسد اور نفرت کا اور دشمنی کا جذبہ رکھتے ہیں، اس پر، اس کے پوتے پر، یعنی ساؤل کے پوتے پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ پر مہربانی کروں گا۔ یہ خدا کی سی محبت ہے، یہ خدا کی سی مہربانی ہے کہ وہ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ ان کی نسلوں پر بھی مہربان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات اس نے کیا کی؟ پہلی بات تو مہربانی ہے، اور مہربانی یہ ہے کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کوئی بدلہ نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، مہربانی ہے۔ اور دوسری بات کہ میں تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا، میراث تجھے واپس مل جائے گی۔ اس نے خود کوئی کوشش نہیں کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اور اس کے اندر یہ اہلیت نہیں تھی، اس کے اندر یہ خوبی نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کی زمین کو واپس لے سکے، وہ اس میراث کو جس کا وارث وہ تھا، لیکن وہ وراثت، وہ زمین اس سے چھن گئی۔ اب وہ کسی طور سے بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس زمین کو، اس وراثت کو واپس لے سکے۔ لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ اب وہ زمین، وہ جگہ، وہ وراثت جو تمہاری تھی لیکن تم سے چھن گئی، اب میں تمہیں واپس دوں گا۔ ساری زمین، ساری وراثت میں تجھے دوں گا، تجھے پھیر دوں گا، تجھے واپس دے دوں گا۔ اور تیسری چیز کہ تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کرے گا۔ یہ جو زمین تھی جو واپس ملی،
زیبا کو یہ کہا گیا کہ وہ اس زمین پر کھیتی باڑی کرے، اناج پیدا کرے، ساری باقی فیملی کو پالے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جب میراث واپس دے دیا تو یہ خود ہی کریں، خود ہی کمائیں، خود ہی کھائیں. نہیں، یہ مہربانی کا ایک اگلا درجہ ہے کہ زمین واپس مل گئی ہے، میراث مل گئی ہے، محنت کرو، لیکن اس محنت سے دوسرے زیبا اور اس کی فیملی اور باقی خادم، نوکر، چاکر، جو فیملی کے لوگ ہیں وہ کھائیں. لیکن مفی بوست کو اس نے کہا کہ یہ ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کرے گا، یہ میری میز پر شامل ہوا کرے گا. یہ بہت بڑا اعزاز بادشاہ کی میز پر شامل ہونا. آپ نے یقیناً پچھلے دنوں چند مہینے پہلے سنا ہوگا سیالکوٹ کے اندر ایک سری لنکن شخص کو مارا گیا، اور یہ بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک شخص ایسا وہاں پر تھا جو اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، اور اس ایک شخص کو، شاید عمران بٹ تھا نام یا اس کا کیا تھا، عدنان، جا اس ایک شخص کے اعزاز میں پھر کیا ہوا، ملک کے پرائم منسٹر نے اس کو ایوارڈ دیا اور اس کو اسپیشل ایک دعوت، ایک ضیافت، ایک ڈنر ہے نا اپنے گھر میں. یعنی بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے بادشاہ کے ساتھ، وقت کے حاکم کے ساتھ کھانا کھانا. اور یہ اس کو یہ اعزاز مل گیا کہ یہ ہمیشہ ہی، ایک دفعہ نہیں ہے نا. عدنان ملک، وہ عدنان بٹ جو تھا، یہ ملک تھا، کیا تھا، اب وہ دوبارہ شاید اس کو ساری زندگی شاید کبھی موقع نہ ملے، صرف ون ٹائم. لیکن اس شخص کو یہ اعزاز دے دیا گیا کہ یہ ہر روز ہمیشہ بادشاہ کی میز پر بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرے گا. اب یہ تین باتیں ہیں جن پر ہمیں آج غور کرنا ہے. پہلی بات، بادشاہ کی اس پر مہربانی. دوسری بات، کیا ہوا، اس کو ساری زمین میراث واپس دے دی گئی. اور تیسری بات کہ وہ ہمیشہ تک بادشاہ کے ڈائننگ ٹیبل پر، بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرے گا. ہمارا مضمون تھا خدا کی بطور باپ ہم سے محبت. یہ جو مفی بوست ہے، علامتی طور سے یہ ہمیں پیش کرتا ہے. یہ جو دونوں پاؤں سے لنگڑا ہے، یہ گویا ہماری تصویر ہے کہ ہم جو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم جو کسی کام کے نہیں تھے، خدا نے ہم پر مہربانی کی. پہلی بات، خدا نے ہم پر مہربانی کی. اور خدا کی مہربانی بیسیکلی ہے کیا ہم پر؟ آئیے ہم نئے عہد نامے میں سے اب ہم خدا باپ کی جو محبت ہے، اس کی جو مہربانی ہے ہمارے ساتھ، ہم اس کی طرف دیکھیں گے. تین باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رومیو کا خط آپ میرے ساتھ نکالیے اور اس کا 5واں باب. یہ خدا کی مہربانی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا نے ہم پر کیا مہربانی کی ہے، خدا کیسے ہم پر مہربان ہوا ہے. ہم جو مفی بوست کی طرح کسی کام کے نہیں تھے، خدا نے ہم پر یوں مہربانی کی ہے. رومیو 5واں باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، وہ دونوں ٹانگوں سے کیا تھا، معذور تھا، کمزور تھا، چل نہیں سکتا تھا. اور لکھا ہے کہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. یہ ہے خدا کی مہربانی، کمزوروں کی خاطر، لنگڑے لولے روحانی طور پر، مسیح بے دینوں کی خاطر عین وقت پر ہوا. لکھا ہے کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے. فرض کریں عبدالستار عیدی زندہ ہوتا تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اسے پسند نہ کرتا؟ عبدالستار عیدی پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کو پسند نہیں کرتا؟
کوئی ایسا جو اس کے کام کو پسند نہیں کرتا، بڑا اچھا نیک شخص پورے ملک میں اس کی بڑی سروسز، کیا کوئی عبدالستار ساریدی کے لیے جان دینے کو تیار ہوتا؟ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا نیک شخص تھا، بڑی سروسز تھی اس کی، لیکن کسی راست باز کے لیے بھی کوئی اپنی جان دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن خدا کی مہربانی کیا ہے؟ لکھا ہے 8ویں آیت میں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہاں پہ تو کسی نیک آدمی کے لیے بھی کوئی جان دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن خدا کی مہربانی یہ ہے، خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم جو اپنے کردار کے سبب سے خدا کے دشمن تھے، ہم جو اپنے گناہوں کے اعتبار سے خدا سے دشمنی نبھا رہے تھے، خدا نے ہم سے پیار کیا، خدا نے ہم سے محبت کی اور اپنے اکلوتے بیٹے یسوع المسیح کو بخش دیا تاکہ وہ ہماری خاطر صلیب اٹھائے، تاکہ وہ ہماری خاطر اپنی جان قربان کرے۔ اور نامی آیت میں لکھا ہے کہ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ مسیح کے وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے ہیں، تو اب ہم خدا کے غضب سے ضرور بچیں گے۔ ہم پر کوئی خدا کا غضب نازل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا غضب جو ہم پر بھڑکنا تھا وہ صلیب پر یسوع مسیح نے برداشت کیا۔ اور بھائی اور بہنوں، یہی خدا کی بڑی مہربانی ہے بنی نوع انسان کے ساتھ، کہ وہ جو گناہ کے سبب سے، اپنے کردار کے سبب سے خدا کے دشمن ہیں، خدا ان سے پیار کرتا ہے اور خدا نے اپنے بیٹے کو بے دینوں کی خاطر بخش دیا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے۔ دوسری بات کیا تھی؟ اس کو کیا ملا؟ میراث۔ اس کو میراث واپس دے دی گئی۔ وہ جگہ جو اس سے چھن گئی تھی، وہ جگہ ان کو واپس مل گئی۔ باغ عدن میں آدم اور حوا سے بھی جگہ چھن گئی، میراث چھن گئی۔ وہ باغ چھن گیا جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تھی، وہ باغ چھن گیا جہاں پر کوئی دکھ تکلیف نہیں تھا، وہ باغ چھن گیا جہاں پر موت نہیں تھی۔ وہ میراث گناہ کے سبب سے چھن گئی۔ اب وہی میراث خدا واپس کرتا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، وہی خدا کی حضوری ہمیں پھر سے مل جاتی ہے، وہی خدا کی حضوری میں اطمینان ہمیں مل جاتا ہے، ہم پھر سے خدا کے حضور میں آنے کے لائق بن جاتے ہیں۔ ہم مسیح کے، ہم میراث خدا کے وارث بن جاتے ہیں۔ رومیو ہی کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 17ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر 16ویں اور 17ویں دونوں آیات کو ہم دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ گویا داؤد نے مفیبوس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، حالانکہ وہ اس کے دشمن کا پوتا تھا، لیکن اس نے مہربانی کی، اس کو گویا اپنی فیملی کا حصہ بنا لیا۔ اور اب ہم بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی فیملی کے حصے، خدا کی فیملی کا حصہ بن گئے، ہم خدا کے فرزند بن گئے ہیں۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر فرزند ہیں تو کیا ہیں؟ وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث، اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اب وہ وراثت جو باغ عدن میں چھن گئی تھی، یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہی وراثت ہمیں واپس ملی ہے، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب کے آخری 2 ابواب میں ملتا ہے، یعنی نئے یروشلم، آسمان کی بادشاہی کا ذکر، نئے یروشلم کا ذکر جہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ اب وہی میراث جو باغ عدن میں چھن گئی تھی، وہ خدا میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے واپس دے رہا ہے۔ تیسری بات، تیسرا اس کو کیا اختیار دیا گیا تھا یا کیا بڑا اعزاز اس کو دیا گیا؟ دسترخوان پر ہمیشہ تو میرے ساتھ۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہم عشاء ربانی میں شامل ہوتے ہیں، یہ خدا کا دسترخوان ہے جس میں ہمیں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ عشاء ربانی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے،
ہم خدا کے دسترخوان پر ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور ایمانداروں کو یہ بڑا اعزاز بخشا گیا ہے کہ وہ عشاء ربانی میں خداوند کی میز پر، خداوند کی ٹیبل پر ہمیشہ اس کے حضور آتے اور اس میں اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ وہ مسیح کے بدن کو اور مسیح کے خون کو اپنے لیے لیتے ہیں جب بھی کلیسیا میں اس کا انتظام کیا جاتا ہے، چاہے وہ مہینے میں ایک دفعہ ہو، چاہے وہ ہر اتوار ہو۔ خدا کی میز میں شامل ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ مفیبوس کو یہ اعزاز دیا گیا کہ وہ بادشاہ کے گویا بیٹے کی حیثیت سے ہمیشہ بادشاہ کی میز پر رہے گا اور اسی میں سے کھائے گا، اس کی ضرورتیں اس ہی سے پوری ہوں گی۔ بھائی اور بہنوں، عشاء ربانی میں شامل ہونا، خدا کے دسترخوان میں شامل ہونا ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم خدا کے فیملی ممبرز ہیں، ہم خدا کے خاندان، خدا کے گھرانے کے ہیں، کیونکہ ہم جو کوئی امت نہ تھے اب خاص امت ہیں۔ ہم تو ایویں آوارہ بھٹک رہے تھے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ مفیبوس کیا تھا؟ چھپ رہا تھا، دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، خود تو بیچارہ کر ہی کچھ نہیں سکتا تھا۔ اور ہم بھی خود سے اپنے آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتے تھے، ہم خود سے مسیح کی اس محبت کو اور اس نجات کو حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر خدا پہل نہ کرتا۔ ہم تو اس لائق نہ تھے کہ باغ عدن جو چھن گیا تھا ہم اس کو واپس پا لیتے، اور ہم قطعی طور پر اس لائق اور قابل نہ تھے کہ ہم خدا کے دسترخوان پر ہاتھ بڑھا سکیں۔ لیکن یہ خدا کی ایک بطور باپ ہم سے محبت ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے۔ اس چھوٹے بیٹے نے، اس چھوٹے لڑکے نے کیا کہا؟ مجھے کوئی ڈر ہے، مجھے پتا ہے میرا باپ چلا رہا ہے گاڑی، ٹرین جو ہے میرا باپ چلا رہا ہے، یہ مجھے پار لے جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، خدا جو ہماری زندگی کی گاڑی کو چلا رہا ہے بطور باپ، اس نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے کہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشی ہے۔ وہ میراث جو ہم کسی بھی صورت حاصل نہیں کر سکتے تھے، نہ قربانیاں دے کر، نہ ہدیے اور نذرانے دے کر، نہ اچھے اعمال کے کسی بھی طرح، لیکن خدا نے ہمیں وہی میراث پھر سے واپس دی ہے۔ مسیح کے ہم میراث بن گئے، خدا کے وارث۔ ہم تو جہنم کے وارث تھے، لیکن خدا نے ہمیں اپنی میراث دے دی ہے، اور پھر ہم اس کے خاندان کے لوگ ہیں، اس لیے ہم اس کے دسترخوان پر ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اور نہ صرف عشاء ربانی بلکہ وہ ہر روز ہماری بنیادی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، وہی ہر روز ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اس لیے تو ہم یہی دعا روز کرتے ہیں کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم بادشاہ کی میز پر سے ہر روز ہمیں ملے گی۔ جس طور سے بنی اسرائیل کو ہر روز خدا مہیا کرتا تھا، اسی طور سے ہمیں بھی خدا ہر روز مہیا کرتا، ہر روز خدا بطور باپ ہماری فکر کرتا ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، ضرور ہے کس مفیبوس کی صورت میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم جو روحانی طور پر بالکل کمزور، اپاہج، خود سے کچھ بھی نہیں اپنے لیے کر سکتے تھے، لیکن خدا ہی نے ہم پر مہربانی کی ہے، خدا ہی کی یہ محبت ہے۔ آئیے اس کی محبت کو اپنے دلوں میں لیں، اور اس محبت کے لیے ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی کو اس طور پر گزاریں کہ اب سے میں خدا کے گھرانے کی ہوں، اب سے میں خدا کے گھرانے کا ہوں، میں دنیا کا نہیں ہوں، میں دنیا کا سا نہیں بنوں گا، نہیں بنوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں دنیا کا نہیں بلکہ میں آسمانی ہوں، میں خدا باپ کا بیٹا اور بیٹی ہوں۔ خدا آپ سب کو آج کے اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔